بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج جن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کے درمیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں نمک کے مانند ہیں، نمک کے بغیر کھانا طبیعت کے موافق ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو بہ پہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پا بزنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزہ و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے زعمائے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی خبیب کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحے کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر ڈالے۔ پھر خبیب نے سعید کو 2 باتیں بتا دیں جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔
خبیب نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان واضح راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی و نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و برت اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی و لافانی کامیابی و فائز المرامی کا سودا کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں۔ حضرت سعید نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے، حضرت سعید نے کہا، اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے دریافت فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کروں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر، ارکان وفد نے جواب دیا۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید کی خدمت میں پہنچے
اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ اہلیہ نے سوال کیا، نہیں، اس سے بھی بڑی افتاد آ پڑی ہے۔ حضرت سعید نے جواب دیا، اس سے بڑی افتاد کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت سعید نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت سعید نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے اموال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے کہا، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے اور اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندھتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں اور اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے معترضین سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، صحیح، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد کے طلبوں میں ایک پھانس بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سعید نے کہا، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر چیز کیا ہے؟
اہلیہ نے پوچھا یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید نے بات سجھائی، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ حضرت سعید نے کہا ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر جم ہی سے راضی ہو، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔